یا رسول اللہ یا علی یا علی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین باعث الانبیاء والمرسلین. الصلاة والسلام علی حبیب الہ العالمین وشفیع المذنبین ورحمة للعالمین. سیدنا و مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی الزہراء بالقاسم المصطفى محمد وعلى آلہ الاطیبین الطاہرین الانجبین الذین قال اللہ تبارک وتعالی فی شأنہم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سیدنا ومولانا صاحب العصر ومنجی البشر وبقیۃ اللہ فی الارض الذی یملأ اللہ بہ الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجورا. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في محكم كتابه ومتقن خطابه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالته واللہ یعصمک من الناس ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین. وقال مولانا الامام الباقر علیہ السلام بنی الاسلام علی خمس علی الصلاة والزکاة والصوم والحج والولایہ ولم یناد بشیء کما نودی بالولایہ فأخذ الناس بأربع وترکوا هذه یعنی الولایہ. صلوات پڑھ دیجیے. دعا ہے خالق کائنات رب ذوالجلال بحق محمد وآل محمد بانیان عزا کا صف عزا بچھانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. بحق محمد وآل محمد ہم سب کو عزاداری کی پاسداری کی توفیق عنایت فرمائے. بحق محمد وآل محمد ہمارے مریضوں کو شفاء کاملہ و عاجلہ عنایت فرمائے. ہمارے بے روزگار جوانوں کو باعزت روزگار مرحمت فرمائے. ہمارے آقا و مولا کی نظر لطف و کرم ہماری المحافل و مجالس پر مرحمت فرمائے. ولی اللہ الاعظم
حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرج و شریف کے ظہور میں تعجیل فرمائے، جملہ مومنین حاضرین سب کی حوائج شریعہ کو پورا فرمائے۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے خلوص نیت سے اور بآواز بلند صلوات پڑھ دیجیے۔ خداوند متعال نے انبیاء اور ائمہ کو اس دنیا میں جو اختیارات دے کر بھیجا ہے، اس اختیار کا نام دین کی اصطلاح میں ولایت کہلاتا ہے۔ یعنی وہ شریعت پر اختیار ہو یا وہ کائنات پر اختیار ہو، کوئی فرق نہیں کرتا، اختیار اختیار ہے۔ وہ اس کائنات پر بھی تصرف کر سکتے ہیں اور وہ شریعت کے احکام کے بھی متولی ہیں، شریعت کے احکام کو بھی جانتے ہیں۔ خداوند متعال نے انہیں جو علم لدنی عنایت کیا ہے، اس علم لدنی کی برکت سے خداوند متعال نے ان کو اختیار دیا ہے کہ اگر چاہیں تو کسی حکم کو جا بجا کر دیں، ان کے علاوہ کسی اور کو یہ اختیار نہیں ہے۔ اور یہ وہ مہم نقطہ ہے جو شیعہ کو غیر شیعہ سے ممتاز کرتا ہے۔ یہی ہمارا بنیادی فرق جو بنتا ہے تشیع کا غیر تشیع سے، وہ یہی ہے کہ وہاں پر رسول اللہ کے بعد اور جو بھی ہر زمانے میں جیسے بھی آئے، حکمران جس طرح بھی آئے، وہ واجب الاطاعت ہے، اس کی اطاعت ضروری ہے، چاہے وہ جس طریقے سے بھی آ جائے، آپ جو بھی فرض کر سکتے ہیں۔ تشیع میں یہ بات قابل قبول نہیں ہے۔ ہمارے ہاں رہبر وہی ہوگا کہ جس کی خدا و رسول نے تائید کی۔ بہت آسان لفظوں میں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ ولی وہ ہوتا ہے جس کے پاس ولایت ہو، ولایت خدا نے دی ہے تو قرآن سے بتائے، معصومین نے دی ہے تو حدیث سے بتائے۔ اگر قرآن و حدیث میں اس کی ولایت کا تذکرہ نہیں ہے، پھر جیسے بھی ہو اس کی ولایت قابل قبول نہیں ہے۔ یہ مذہب تشیع کا طرۂ امتیاز ہے۔ تاریخ میں یہی رہا ہے، مختلف تہمتیں لگاتے رہتے ہیں اس کے مقابلے میں، ہر زمانے میں اسی طریقے سے ہے، لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بتایا کل آپ کی خدمت میں کہ اس کی ایک واضح دلیل موجود یہ ہے کہ آج تک کوئی مہدی نہیں بنا سکا، کوئی آج تک امام زمانہ نہیں بنا سکا۔ اتنا عرصہ صدیاں بیت گئی، 12 صدیاں بیت گئیں، مسلمان صاحب موجود تھے، بلکہ مہدویت کا نظریہ وہ نظریہ ہے کہ جس کے فقط مسلمان قائل نہیں ہیں، اس کے غیر مسلمان یہودی اور عیسائی بھی قائل ہیں، حتیٰ نہ فقط یہودی اور عیسائی، ہندو بھی قائل ہیں، اور دوسرے ادیان بھی جو دنیا میں موجود ہے قائل ہیں کہ دنیا ہمیشہ فساد کے اوپر نہیں رہے گی، ایک دن آئے گا کہ اس دنیا میں اصلاح ہوگی، کوئی الہی نمائندہ آئے گا جو اس دنیا میں اصلاح کرے گا۔ ہمارے ہاں زیادہ معین ہے، دیگر گروہوں کے ہاں معین نہیں ہے۔ ہمارے ہاں معین ہے، وہ کون ہے؟ یہ فقط شیعہ کا امتیاز ہے۔ ایک دفعہ صلوات پڑھ دیجیے۔ یہ فقط شیعہ کا امتیاز ہے کہ جو کہتے ہیں ہمیں نام بھی معلوم ہے، ان کے باپ کا نام بھی معلوم ہے، ان کا خاندان بھی معلوم ہے، ان کی تاریخ ولادت بھی معلوم ہے، تاریخ غیبت بھی معلوم ہے، ظہور اس دن ہوگا جس دن وہ ذات شاہے کی۔ کوئی فرقہ، اسلام کا کوئی فرقہ اتنا دقیق مہدویت کے بارے میں نہیں بتاتا جتنا شیعہ نے بیان کیا ہے۔ جو مانتے ہیں ہمارے مسلمان بھائی، ان کے ہاں یہ ہے کہ کچھ کہتے ہیں پیدا ہوا ہے، کچھ کہتے ہیں ابھی تک وہ پیدا ہی نہیں ہوا، وہ دنیا میں ہی نہیں آیا، کب آئے گا معلوم نہیں، کون ہے معلوم نہیں، کوئی صفات نہیں ہے، حکومت کیسے کرے گا، بس کلی کلی باتیں ہیں موٹی موٹی۔
جبکہ تشیع میں اتنی دقیق باتیں ہیں ظہور اور رجت کے متعلق کہ ایک علیحدہ موضوع ہے کہ شاید 10 دن اس کے لیے کم ہوتے ہیں کہ ظہور ہوگا، ظہور کے بعد کے حالات کیا ہوں گے، کس طریقے سے مومنین پلٹائے جائیں گے۔ فقط ایک امام حسین علیہ السلام کے متعلق ہے کہ امام حسین علیہ السلام 300 سال آ کر دنیا میں حکومت کریں گے، 300 سال اسی دنیا میں امام حسین علیہ السلام آ کر دوبارہ، اور یہ اجر ہے اس شہادت کا اس دنیا میں، یہ فقط دنیا میں۔ اس کے علاوہ بہت سارے افراد ہوں گے جو آئیں گے۔ یہ نظریہ رجعت ہے، یہ بھی تشیع کے امتیاز میں سے ہے۔ اس کی خوب روایات میں اپنی ادلہ موجود ہے، یعنی تشیع نے آ کر اس بات کو دقیق بیان کیا ہے کہ رہبر کون ہے، کس طریقے سے ہے۔ دنیا کا اور کوئی فرقہ اس وقت روئے زمین پہ ایسا نہیں ہے جو آ کر یہ کہے کہ ہمارا رہبر، ہمارا لیڈر خدا کی طرف سے ہے۔ کوئی اور ایسا رہبر نہیں ہے، کوئی اور ایسا گروہ نہیں ہے، کوئی ایسا مذہب نہیں ہے جو کہے کہ ہم اس کو مانیں گے جس کو خدا بنائے گا۔ یہ فقط آپ ہیں۔ اس کو ہم کہتے ہیں ولایت تشریعی۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ ولایت تشریعی۔ اور یوں نہیں ہے کہ یہ فقط 250 سال کے لیے تھی، یعنی امام حسن عسکری علیہ السلام کی غیبت ہوئی اس کے بعد یہ ولایت ختم ہے، اس طریقے سے نہیں ہے۔ عرض کیا کہ ختم نبوت کا فلسفہ کیا تھا؟ فلسفہ ختم نبوت یہ تھا کہ بلکہ یوں کہوں کہ اگر فلسفہ ختم نبوت سمجھنا ہو تو پہلے خود نبوت کو سمجھنا ہوگا۔ نبوت کیا ہے؟ خدا سے قانون لینا۔ جب خدا سے قانون لے لیا پھر نبی کس لیے آئے؟ کیونکہ نبی کس لیے آتے تھے؟ خدا سے قانون لینے کے لیے، کہ خدائی قانون لیں۔ جب قانون سارے کا سارا خدا نے دے دیا پھر نبی آ کے کیا کرے گا؟ پھر نبی کی کیا ذمہ داری ہے؟ دوسرے رسول تھے، رسول وہ تھے جو خدا سے قانون لیتے اور عوام کو پہنچاتے، عوام کو بتاتے۔ جب خدا کی طرف سے قانون ہی اور نہیں آنا تو عوام کو کیا بتائیں گے؟ جب خدا کی طرف سے قانون نہیں آنا، قانون نازل ہو گیا اور یہ قانون مکمل ہے، خود خدا نے اعلان کر دیا الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن ہم نے آپ کا دین مکمل کر دیا۔ واتممت علیکم نعمتی، میری طرف سے دینی حوالے سے، قانونی حوالے سے جو نعمتیں تھیں وہ تمام ہو گئی۔ اس نعمت سے کیا مراد ہے؟ یوں تو بیٹے بھی نعمت ہیں، یعنی غدیر کے بعد کسی کے گھر کوئی بیٹا پیدا نہیں ہوگا، یعنی غدیر کے بعد کسی کو کوئی رزق نہیں ملے گا، پھر کون سی نعمت ہے جو تمام ہو رہی ہے؟ یعنی یہ جو قانون میں نے اپنی طرف سے آپ کو دینا تھا یہ میری طرف سے نعمت ہے آپ کے لیے۔ یہ قانون جو آپ کو دینا تھا یہ میری طرف سے آپ کے لیے کیا ہے؟ نعمت ہے، اور ہم نے یہ نعمت تمام کر دی۔ اس کے بعد کوئی اور شک باقی نہیں رہتی جو ہم مزید نازل کریں گے۔ قانونی حیثیت پوری ہو گئی۔ جب قانونی حیثیت پوری ہو گئی تو نبوت اور رسالت کا بھی اختتام ہو گیا، کیونکہ نبوت اور رسالت کا تعلق کس سے تھا؟ قانون سے تھا۔ جب قانون آئے گا ہی نہیں نبی کی ضرورت نہیں، جب قانون آئے گا نہیں تو ابلاغ کہاں سے ہوگا؟ بس رسول نہیں چاہیے۔ لیکن قانون جب تک قانون ہے اس کو لاگو کرنے کے لیے لیڈر چاہیے، اس کو لاگو کرنے کے لیے لیڈر چاہیے۔ قانون اس وقت تک لاگو نہیں ہوتا جب تک قانون کے اوپر کوئی بندہ نہ بیٹھا ہو، ورنہ قرآن کو گھر میں رکھے، قرآن کو دکان پہ رکھے، آیا قرآن آپ کی دکان چلا سکے گا؟ بس رسول اللہ کا پھر کیسا خلیفہ ہے؟ بعض ہمارے بھائی یہی کہتے ہیں رسول اللہ کا خلیفہ قرآن ہے۔
وہ خلیفہ وہ ہوتا ہے جس نے امت چلانی ہے، جس نے امت کی مینجمنٹ کرنی ہے، جس نے امت کے امور کی زمام کو سنبھالنا ہے۔ تم قرآن کو اپنے گھر رکھ کے دیکھو، آپ کے گھر کا نظام چلتا ہے، اور کچھ نہ کرو کہ قرآن گھر میں پڑا ہے۔ بھائی قرآن قانون ہے، قانون اس وقت تک نہیں ہوتا جب تک کوئی قانون کو لاگو کرنے والا نہ ہو، ورنہ وہ قانون بے فائدہ ہو جائے گا۔ قانون کی افادیت تو صورت میں ہے جب قانون کو لاگو کیا جائے، اور قانون خود بخود لاگو نہیں ہوتا، کوئی ایسی شخصیات کی ضرورت ہے جو قانون لاگو کریں۔ پھر کیا فقط ہر کوئی پس قانون لاگو کرنا ہے، پس جو بھی چاہے کر لے؟ اس طرح بھی نہیں ہے، اس طرح بھی نہیں ہے کہ قانون پڑا ہوا ہے جو قانون لاگو کرنا ہے۔ قانون جب تک مقتدر اور امین افراد نہیں ہو، قانون لاگو نہیں ہو سکتے۔ بہت سارے ملک ہیں دنیا میں جن کے یہاں بڑا بہترین قانون ہے، لیکن ان کے ملک میں قانون لاگو نہیں ہوتا۔ ان کے ملک میں قانون لاگو ہوتا ہے؟ نہیں ہوتے قانون۔ کیوں؟ کیونکہ قانون نافذ کرنے والے ادارے مضبوط نہیں ہیں۔ اس کے علاوہ اگر وہ ادارے مضبوط بھی ہوں تو خداوند متعال نے انسانوں کے اندر کچھ ہوسیں رکھی ہیں، کچھ خواہشیں رکھی ہیں۔ انسان اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے دوسروں کا حق کھانے میں دیر نہیں کرتے۔ نیک سے نیک زمامدار ہی کیوں نہ ہوں، بہت ہی کم، بہت ہی قلیل کوئی افراد ہوں گے کہ جو فقط اور فقط ملک کا مال ملک میں سے خرچ کریں اور اپنی ذات کے لیے اسے استفادہ نہ کریں۔ اس کے لیے یا عصمت چاہیے یا معصوم کی شاگردی چاہیے، یا عصمت چاہیے، اتنا پاک ہو، اس مقام پر ہو کہ دنیا کے لالچ سے بہت اونچا ہو، جو کی روٹی کھا کر گزارا کر لے لیکن چونٹی کے منہ سے گندم کا دانہ نہ چھینے۔ یہ کون ہے؟ یہ علی بن ابی طالب ہیں، یا پھر اس مکتب کے شاگرد ہیں، یا اس مکتب کے شاگرد ہیں جنہوں نے حکومتوں سے اپنی ذات کے لیے استفادہ نہیں کیا۔ دنیا کے کیمرے ان پر لگے ہوئے ہیں، دنیا جانتی ہے۔ اگر کہیں سے غلطی ہوتی تو دوست ممکن ہے چھپا دیں، دشمن نہیں چھپاتے، دشمن نہیں چھپاتے۔ آج بھی دشمن سید حسن نصر اللہ کی صداقت کی گواہی دیتا ہے۔ سب سے زیادہ سیریس باتیں سید حسن نصر اللہ کی سمجھی جاتی ہیں کہ جو بات کہی ہے وہ کر کے دکھائے گا۔ کبھی نہیں ہوتا رہبر بات کریں جھوٹ بولیں۔ اگر ہے دنیا کو چیلنج ہے، جائیں دکھائیں، جائیں دکھائیں۔ بلکہ برعکس روس کی سابقہ حکومت سوویت یونین اپنے فل اقتدار میں تھی، امام خمینی نے فرمایا کہ ہمیں اس کی ہڈیوں کے ٹوٹنے کی آواز آ رہی ہے۔ کب؟ جب اقتدار میں تھے، دنیا نے دیکھا کہ سوویت یونین ٹوٹ گئی۔ جس دن بشار اسد پر حملہ ہوا شام میں، 2010 کی بات ہے، 11 کی، رہبر نے کہا کہ بے شک دنیا کے جتنے بھی فوجیں آ جائیں بشار الاسد کو نہیں ہٹا سکتی۔ آئے ظلم کر کر کے واپس چلے گئے، آج تک بشار الاسد وہیں کا۔ غزہ کتنے کلومیٹر ہے؟ 45 کلومیٹر مربع، یا پتہ نہیں 450 ہے یا 45 ہے، کوئی اتنا یاد ہوتا ہے، یا 450 ہے یا 45 کلومیٹر ہے۔ اتنی بڑی آبادی نہیں ہے، اب کہ کراچی جتنا بھی نہیں بنتا۔
کوئی ایسی 8-9 ماہ ہو گئے ہیں، کس نے باقی رکھا ہوا ہے؟ تشیع کے علماء معصوم نہیں ہیں، معصوم نہیں ہیں، لیکن معصومین کے وہ شاگرد ہیں کہ ان جیسا دنیا میں بھی نہیں ہے، ان جیسا دنیا میں بھی۔ اسی وجہ سے معصومین نے فرمایا تھا انی قد جعلتہ علیکم حاکما، کہ ہمیں خدا نے ولایت تشریع دی ہے، ہم اپنے بات کچھ ہیں جن کے سپرد کر کے جا رہے ہیں، کچھ ہیں جن کے سپرد کر کے جا رہے ہیں۔ یہ امام جو دین لاگو کرنے والا ہے، یہ 250 سال کے لیے نہیں چاہیے، جب تک قانون ہے قانون لاگو کرنے والا چاہیے۔ امیر المومنین مدینہ میں تھے، کوفے میں حکومت تھی، مصر میں قانون لاگو کرنے والا چاہیے تھا یا نہیں چاہیے تھا؟ لہذا مالک اشتر کو بھیجا۔ مالک اشتر معصوم تھے؟ کون تھے؟ مطیع شاگرد تھے۔ جب ائمہ موجود ہوں، اپنی موجودگی میں اپنے مطیع شاگردوں کو اس عہدے پر رکھتے ہیں، جو پردہ غیبت میں بیٹھا ہے اس کا دنیا میں کوئی مطیع نہیں، اس کا کوئی مطیع نہیں ہے۔ یہ سب ولایت تشریعی ہے، یہ سب کیا ہے؟ ولایت تشریعی ہے۔ انسان کا اختیار اس کے اپنے اوپر، کیسے؟ میں چاہوں تو ایک دن کے لیے کہوں کہ میں مزدوری کروں گا آپ کے پاس، آپ اس کے بدلے میں مجھے اتنا معاوضہ دے دینا۔ یہ کیا ہے؟ میں نے اپنے عمل کو بیچا، جو کام کر رہا ہوں میں نے اپنا کام کیا ہے؟ بیچا۔ دنیا میں جتنے مزدور ہیں وہ سب کے سب کیا کرتے ہیں؟ چاہے نوکر ہیں، چاہے حکومت کے ہوں، چاہے جہاں میں، اپنا کام یا اپنا ہنر وہ کیا کرتے ہیں؟ بیچ رہے ہیں۔ ہنر بیچنا ہی ہے نا، اور کیا ہے؟ درزی ہے، کپڑے سیتا ہے، اس کا ایک ہنر ہے۔ آپ کیا کہتے ہیں کہ پیسے دیتے ہیں ہمارے کپڑے سلائی کر دو۔ کیا کیا؟ آپ نے اس کا ہنر خریدا۔ ہنر نہ ہو میں یہاں بیٹھ نہیں سکتا، میں سر سے لے کر پاؤں تک ہنر میں ڈھکا ہوا ہوں۔ یہ کیا ہے؟ یہ درزی کا ہنر ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ درزی کا ہنر ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ نائی کا ہنر ہے۔ میرے منہ پر، میرے سر پر کیا ہے؟ ہنر ہے۔ سر سے لے کر پاؤں تک میں ہنر میں ڈھکا ہوا ہوں۔ یہ آپ بیٹھے ہیں جس قالین پر، یہ ایسے ہی تو نہیں بنی، مفت میں تو نہیں آئی، یہ کیا ہے؟ ہنر ہے۔ اور اس ہنرمند نے اپنا ہنر بیچا ہے، پینا فلکس لگے ہوئے ہیں۔ یہ سب کیا ہے؟ انہوں نے کیا کیا؟ اپنا ہنر، انہوں نے ہنر سیکھا، انہیں اپنی ذات پر اختیار تھا۔ اس اختیار کی وجہ سے انہوں نے کیا کیا؟ کہا کہ میں اپنا علم، اپنا ہنر جو میں جانتا ہوں وہ آپ کے اختیار میں رکھتا ہوں، لیکن میری بھی تو ضروریات ہیں، آپ میری ضرورت کو پورا کریں، مادی ضرورت کو۔ میں آپ کی ضرورت کو پورا کرتا ہوں۔ میری ضرورت کیا تھی؟ کپڑے۔ اس کی ضرورت کیا تھی؟ مال۔ اس نے میری ضرورت پوری کی، میں نے اس کی ضرورت پوری کر دی۔ یہ جو لین دین ہے اور زندگی کے تمام معاملات میں ہے، یہ کیا کیا؟ اس نے اپنا آپ کرائے پہ دے دیا، اپنی محنت کرائے پہ دے دی، میں نے وہ کرائے پہ وصول کر لی۔ اس کا یہ محنت دینا، میرا مال دینا، یہ دلیل ہے کہ اسے اپنی محنت پر اختیار ہے، جس کو جی چاہے دے۔ مجھے اپنے مال پر اختیار ہے، جس کو جی چاہے دوں۔ یہ بھی ولایت تشریعی ہے۔ یہ بھی کیا ہے؟ ولایت تشریعی ہے۔ یہ کون سی ولایت تشریعی ہے؟
ایک ولایت تشریع وہ ہے کہ جہاں پر ولی کو قانون پر حق ہے، وہ ولایت تشریع کی ایک قسم ہے۔ یہاں پر ولایت تشریع کیا ہے کہ مجھے میرے جان پر حق ہے، مجھے میرے مال پر حق ہے، یہ جو میرا اختیار ہے میری جان پر، میرے کام پر، میرے مال پر، اس کو بھی کیا کہتے ہیں؟ ولایت تشریع کہتے ہیں۔ اور یہ تو مجھے حق ہے، معصوم کو مجھ پر مجھ سے زیادہ حق ہے۔ کیسے؟ میں اگر خودکشی کرنا چاہوں، میں صبح سے لے کر شام تک مزدوری کرنا چاہوں، میں اپنا یہ کام آپ کے اختیار میں دے سکتا ہوں، لیکن آیا میں ہاتھ کاٹ کے بھی آپ کو دے سکتا ہوں کہ یہ میرا ہاتھ ہے، کاٹ کے آپ لے لیں کیونکہ آپ میرے بھائی ہیں؟ یہ مجھے حق نہیں ہے، یہ حق نہیں پہنچتا۔ کیوں حق نہیں پہنچتا؟ اس وجہ سے حق نہیں پہنچتا کیونکہ میرا اختیار میرے اپنے اوپر ہے، لیکن اتنا زیادہ نہیں ہے کہ میں ہاتھ کاٹ کے آپ کو دے دوں۔ اختیار ہے میرے پاس، لیکن اتنا زیادہ نہیں ہے کہ میں ہاتھ کاٹ کے دے دوں۔ لیکن اگر نبی یا امام کہیں کہ ہاتھ کاٹ کے دے دو، پھر واجب ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کا اختیار ہم پر مجھ سے زیادہ ہے۔ یہی بات رسول اللہ نے غدیر کے دن مومنین کو کہی تھی، الستُ اولیٰ بکم من انفسکم، کیا میں آپ پر آپ سے زیادہ اولویت نہیں رکھتا؟ یہ قرآن مجید میں بھی ہے، سورہ مبارکہ احزاب میں، النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہات المؤمنین، کہ نبی مؤمنین پر خود ان کی جانوں سے، ان کی جانوں پر ان سے زیادہ حق رکھتے ہیں، اور نبی کی بیویاں ان کی مائیں ہیں۔ یعنی خدا نے کیا کیا؟ یہ اختیار رسول اللہ کو سونپ دیا۔ لہذا اگر رسول اللہ جنگ کا حکم دیں، میں گھر بیٹھ جاؤں، میرا جینا حرام ہے۔ گھر بیٹھنا کیا ہے؟ حرام ہے۔ اور تھے اس طرح کے لوگ جن کو رسول اللہ نے فرمایا تھا، کہا جاؤ فلاں لشکر کے ساتھ جا کر مل جاؤ، وہ نہیں گئے۔ وہ کیا ہوا؟ نہیں گئے، ان نے زندگی کو ترجیح دی۔ رسول اللہ نے لعنت بھی کی تھی کچھ لوگوں پر، لعن اللہ من تخلف جیش اسامہ، کہ یہ لشکر تشکیل پا رہا ہے، آپ جاؤ سب اس میں شرکت کرو۔ کہا کہ نہیں، ہم ادھر بیٹھے ہیں۔ جب رسول اللہ کو زندگی کا اختیار ہے اور رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ جاؤ، کوئی نہیں جاتا تو اس کا یہ نہ جانا حرام ہے، گناہ ہے، حرام اسی کو تو کہتے ہیں کہ ممنوع ہے۔ ابھی زندگی میں بھی اگر رہا تو پھر بھی حرام ہے، زندہ بھی رہا اس کے بعد تو پھر بھی، کیونکہ رسول خدا کی اطاعت اس نے نہیں کی۔ ایک حدیث میں بھی ہے کہ یا علی ان اللہ زوجک فاطمہ، اے علی خدا نے فاطمہ کو تیری زوجہ قرار دیا ہے، وجعل صداقہا الارض، اور پوری زمین حضرت زہرا کا حق مہر قرار دے دیا ہے۔ من مشا علیہا مبغضا لکا مشا حراما، اگر کوئی زمین پر چلے اور اس کے دل میں آپ کا بغض ہو، میں نبی اجازت نہیں دیتا وہ زمین پر چلے، اس کا زمین پر چلنا بھی حرام ہے۔ زندہ باد یزیدیت، مردہ باد یزیدیت، مردہ باد مشنودیہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ بلند تر صلوات، اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد۔ اپنا جس نے ایک دن وقف کیا ہوا ہے کہ میں آپ کے پاس مزدور ہوں، آپ مجھے اتنا معاوضہ دو، میں کام کروں گا، اگر وہ دن میں آ کر دیکھے
کہ سو رہا ہے، حق رکھتا ہے اسے کہ اٹھو کام کرو؟ رکھتا ہے یا نہیں رکھتا؟ کہ میں نے آپ کا یہ دن خریدا ہوا ہے، آپ کا یہ دن آپ کا نہیں ہے، یہ میرا ہے، آپ نے اس کا معاوضہ لیا ہوا ہے، اٹھو کام کرو۔ ہاں اگر اس کی صحت خراب ہو یا مشکل ہو، محبت کرے کہ کوئی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس نے اپنا دن، وہ 8 گھنٹے جو ہیں اس نے کیا ہے اپنے فروخت کیے ہوئے ہیں، وہ اس کا مال نہیں ہے، وہ اس کا اپنا مال نہیں ہے، لہذا وہ جو مالک ہے، وہ جو کرایہ دینے والا ہے، وہ اس کا کیا ہو گیا؟ مالک ہو گیا، اس کو اجرت دے رہا ہے، وہ اسے کہہ سکتا ہے کہ کیوں سوئے ہوئی ہو؟ یہیں سے تو حرام پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے یہ وقت مجھے دے کر پھر اپنے اختیار میں لے لیا، اپنی مرضی سے اس میں تصرف کرنے لگ گئے، یہ حرام ہے۔ خدا یہی تو فرما رہا ہے کہ آپ کا جسم، آپ کا دل، یہ سب کا سب دنیا میں ہم نے نبی کے اختیار میں دے دیا۔ اگر نبی کے وسیع سے دشمنی کرو گے تو قدم چلو گے تو وہ بھی حرام ہے، سانس لو گے تو وہ بھی حرام ہے۔ یہ ولایت تشریعی ہے، یہ ولایت تشریعی ہے کہ اگر دل میں بغض ہوا، زندہ رہنا حرام ہے، پس مرنے کے بعد جہنم بعد کی بات ہے، دنیا میں ہی جہنم میں ہے۔ جیسے ولایت کے دائرے میں آ کر دنیا میں ہی جنت میں ہے، جو ہی ولایت کے دائرے سے خارج ہوگا دنیا میں ہی جہنم میں ہے۔ یہ دنیا ہی اس کے لیے جہنم ہے، کیونکہ اس کی ساری زندگی تصرف ناجائز ہے۔ ان کے بارے میں قرآن مجید میں ہے کہ دھکیل کے جہنم میں ڈالے جائیں گے، اور ملائکہ ان کے منہوں پر، ان کی پشتوں پر ماریں گے کہ آپ نے اپنا دل وقف، کہ آپ نے یہ دل ہم نے آپ کو دیا تھا، یہ ہم نے آپ کو دیا تھا، اور ہم نے یہ وقف کر دیا تھا اہل بیت کے لیے، کیوں اسے اپنے اختیار میں لیا؟ محبت میں آزاد نہیں ہے، اپنے تعلقات میں اس طرح آزاد نہیں ہے جیسا سمجھتے ہیں۔ ہم نے کہا تھا یہ اہل بیت کے لیے وقف کرو، تم نے اپنے اختیار میں پھر سے لے لیا، پھر اہل بیت سے موڑ کر کہیں اور دے دیے یہ اختیارات۔ حق نہیں تھا آپ کو۔ نمازیں 2 رکعتیں واجب ہوئی، توجہ ہے نا صاحبان؟ 2 رکعتیں واجب ہوئی، 2 رکعت صبح کی، 2 ظہر کی، 2 عصر کی، 2 مغرب، 2 عشاء۔ پھر فرمایا اے میرے حبیب آپ کو اختیار ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ صبح کی 2 رکعت باقی رہے، ظہر کی 2 رکعت میری طرف سے، میری امت کو ہدیہ ہے میری طرف سے، عصر میں پھر 2 رکعت ہدیہ ہے میری طرف سے، مغرب میں 1 ہدیہ ہے میری طرف سے، عشاء میں 1 ہدیہ ہے میری طرف سے، 10 خدا کی طرف سے، 7 رسول اللہ کی طرف سے، مل کر 17 بن گئی۔ خدا نے فرمایا اے میرے حبیب میں نے قبول کیا۔ یہ نبی کا اختیار ہے قانون پر، دین پر، نماز پر۔ اسی وجہ سے جب سفر میں جاتے ہیں تو 4 رکعت نماز قصر ہوتی ہے، 2 رکعت قصر نہیں ہوتی۔ کہا کہ یہ میری طرف سے، پھر کہا کہ نوافل اس کے 2 برابر رکھوں گا۔ کہا ٹھیک ہے، قبول ہے۔ خدا نے فقط کیا ہے شراب حرام کی، رسول اللہ نے فرمایا کہ میں امت کو اس سے بھی زیادہ پاک رکھنا چاہتا ہوں، ہر نشہ آور چیز میں امت کے لیے حرام قرار دے رہا ہوں۔ خدا نے کہا میرے حبیب ٹھیک ہے، مجھے قبول ہے۔ شریعت قانون ہے، قانون میں رسول اللہ کو اختیار ہے، اس اختیار کو ولایت کہتے ہیں۔ اس اختیار کو کیا کہتے ہیں؟ ولایت کہتے ہیں۔ حضرت موسیٰ ہیں، کہا رب اشرح لی صدری، اے پروردگار اگر فرعون کی طرف بھیجنا ہے تو میری کچھ خواہشیں ہیں، کچھ عرضیں ہیں، کیا کریں؟ کہا رب اشرح لی صدری، میرے سینے میں وسعت دو، میں زیادہ باتیں برداشت کر سکوں۔ ویسر لی امری، فرعون کو جا کے تبلیغ کرنا کوئی آسان کام تو نہیں ہے،
خدایا یہ کام میرے لیے آسان کرنا، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ خدایا ایسے نہ ہو کہ فرعون کے ساتھ گفتگو کرتے وقت، طاغوت کو مخاطب قرار دیتے وقت میری زبان لڑکھڑا جائے، میری زبان کی عقدہ گشائی کر دو۔ کہا ٹھیک ہے، کہا یہی چیزیں؟ کہا نہیں اور بھی ہے، وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي، مجھے ایک وزیر چاہیے۔ ابھی فرعون کی طرف گئے ہیں؟ نہیں۔ کہاں کی بات ہو رہی ہے؟ وہیں پر ابھی وہی نازل ہو رہی ہے۔ جو ہی وہی نازل ہو رہی ہے، رسول اللہ کو خیال آیا۔ کیا خیال آیا؟ کہ میں اکیلا یہ نہیں کر سکتا، ساتھ وزیر بھی ہونا چاہیے جو افضل نہیں ہے۔ پہلی وحی نازل ہو رہی ہے، اسے اپنے بعد وزیر کی فکر ہے، جو سب سے افضل ہے، وہ دنیا سے بھی چلا گیا اور وزیر بھی نہیں۔ اگر کوئی ذاکر ہوتا تو آپ کو کہتا آپ ہضم کر گئے ہیں میرا نقطہ۔ ایک دفعہ صلوات پڑھ دیجیے، صلی اللہ محمد، کہ جو ہمیشہ کے لیے جا رہے ہیں ان کو بدرجہ اولا وزیر کی ضرورت تھی، لہذا پہلے دن یہ اعلان فرمایا۔ حضرت موسیٰ نے مانگا، خدا نے رسول اللہ کو عنایت کیا۔ اور اس طرح فقط شرح صدر بھی حضرت موسیٰ نے مانگی، فرمایا رب اشرح لی صدری، مجھے شرح صدر عطا کر۔ جب رسول اللہ کی باری ہے تو کیا فرمایا؟ الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے آپ کو شرح صدر عطا نہیں کی؟ بس ایک فرق خاتم المرسلین کا اور دوسرے مقدس انبیاء کا یہ تھا، وہ مانگتے تھے خدا دیتا تھا، یہاں بغیر مانگے خدا دے رہا ہے۔ یہاں بغیر مانگے خدا عنایت کر رہا ہے۔ کیوں؟ کہ آپ کے بعد سرپرستی کی ضرورت ہے۔ یہ دین قانون چھوڑ کے جا رہا ہوں، اس قانون کو لاگو کرنے کی ضرورت ہے۔ یہاں سے شیعہ کو بات سمجھانے والی ہے اس کے بعد کہ اے شیعہ، جو قانون رسول اللہ کے بعد لاگو کرنا ہے وہ فقط 250 سال تک لاگو کرنا ہے، 250 ہجری تک لاگو کرنا ہے، اس کے بعد لاگو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس قانون کے نافذ کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ہے تو اس قانون کو نافذ کون کرے گا؟ اگر ہے تو اس قانون کو نافذ کون کرے گا؟ اس قانون کو نافذ کون ہوگا نمائندہ؟ آیا اگر ہر کوئی نافذ کر سکتا ہے تو پھر رسول اللہ کے بعد بھی ہر کوئی کر سکتا ہے، اور اگر نمائندہ رسول اللہ کے بعد الہی ہونا چاہیے تو آج بھی الہی نمائندہ ہونا چاہیے۔ بھائی یوں تو نہیں ہے کہ آج کر سکتے ہیں اور اس دن نہیں کر سکتے۔ جب ایک دن کیے جا سکتا ہے تو ہمیشہ کیا جا سکتا ہے۔ اگر آج کیا جا سکتا ہے یہ قانون نافذ ہر کوئی کر سکتا ہے، پھر رسول اللہ کے بعد بھی ہر کوئی کر سکتا ہے، لیکن اس طرح نہیں ہے۔ مذہب شیعہ میں یہ تعلیم دی گئی کہ جیسے امام نبوت ختم ہوئی اور نبوتوں کے بعد امام رسول اللہ نے خود معین کیا، اسی طریقے سے اگر امام غیبت میں گئے تو ولی امام خود بتائیں گے کہ کون ہے، ولی کو بھی خود معین کریں گے۔ پس نبوت سے ایک درجہ نیچے آ گیا، کیا؟ امامت۔ کب؟ جب نبوت ختم ہو گئی، عصمت باقی رہی، نبوت ختم ہو گئی، ایک درجہ کیا ہو گیا؟ کم ہو گیا۔ رسالت ختم ہو گئی، امامت باقی رہی۔ کیوں؟ کیونکہ دین تو نازل ہو گیا تھا، دین کی تشریح کی ضرورت تھی۔ اگر خدا کی طرف سے نمائندہ نہ ہوتا، ہر کوئی دین کی اپنی مرضی کی وضاحت کرتا۔ امام حسن عسکری السلام کے زمانے میں ایک شخص قرآن پر اعتراض کی کتاب لکھ رہا تھا،
کہ یہ قرآن پر اعتراض بنتے ہیں۔ اس کا ایک شاگرد امام کے پاس آیا، بتایا کہ میرا استاد یہ کارنامہ کر رہا ہے۔ امام نے کہا اس شاگرد کو کہ اپنے استاد کو جا کر کہو یہ باتیں جو لکھ رہے ہو آیا خدا کی مراد بھی یہی ہے جو آپ سمجھ رہے ہیں یا خدا کی مراد اور ہے آپ کچھ اور سمجھ رہے ہیں؟ جب وہ گیا اس نے یہی کہا، چونک گیا یکدم، کہتا ہے آپ کو یہ بات کس نے کہی ہے؟ کہا میں خود کہہ رہا ہوں۔ کہا میرے شاگرد ہوں، میں جانتا ہوں، آپ نہیں کہہ سکتے۔ کہا کون کہہ رہا ہے؟ کہا امام حسن عسکری صاحب نے کہی ہے۔ وہیں پر کتاب بند کر دی۔ کہا ٹھیک ہے، مجھے کیا معلوم خدا کی یہی مراد ہے۔ اس کا مطلب ہے ظاہری لفظ درست ہیں لیکن قرآن کی مراد خدا کی سمجھنے کے لیے معصوم کی ضرورت ہے۔ جب تک معصوم نہ ہو معلوم نہیں ہوگا کہ خدا کا مقصد یہی تھا یا خدا کا مقصد کوئی اور تھا، کیونکہ الفاظ ہیں، الفاظ سٹیٹمنٹ ہوتے ہیں، سٹیٹمنٹ کو کوئی جہاں جی چاہے تطبیق کر دے، جہاں جی چاہے فٹ کر دے۔ جیسے شعر ہوتے ہیں، ایک شعر ہے 10 جگہ پڑھا جاتا ہے، کسی کو کیا پتا؟ اگر شریعت نہ آ کر بتائے دنیا کیا کہے گی کہ پسینہ یہ بھی جسم کا پانی ہے، وہ نجس چیز وہ بھی جسم کا پانی ہے، یہ پاک وہ پلید، کیوں ایسے؟ اگر جسم کا پانی حرام ہے، گناہ، پھر سب ہونا چاہیے۔ اور بہت ساری مثالیں ہیں جو قیاس کرتے تھے، یہ معصومین صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی مثالیں ہیں۔ یہی تو وجہ تھی کہ ہر زمانے میں معصوم کے پاس آتے تھے، شاگرد بنتے تھے۔ ہر فقہ کے، ہر مذہب کے لوگ جب تک ہمارے ائمہ کے پاس نہیں آتے تھے اپنے دین کو کامل نہیں سمجھتے تھے۔ وہ ایک الگ بات ہے کہ جب یہاں سے سیکھ کے جاتے تھے وہاں اپنی مرضی کی باتیں کرتے تھے، اور آج تک یہ ہوتا رہا ہے۔ آج بھی ولایت پڑھ کے آتے ہیں، یہاں آ کر اپنی مرضی کی باتیں کرتے ہیں۔ ہوتا ہے یہ دنیا کا قانون ہے، دنیا میں ہوتا رہتا ہے۔ دکانیں بنانے والے دکانیں بنانے کے لیے مختلف حربے استعمال کرتے رہتے ہیں، پڑھ کے اور آتے ہیں، بتاتے اور ہیں۔ تو یہ تو پرانی باتیں ہیں، یہ کوئی نئی بات تو نہیں ہے شیعہ کے لیے۔ ائمہ کے پاس جاتے تھے، پڑھتے بھی تھے، 2 4 سال جتنے کی جس کی توفیق تھی وہ رہتے تھے۔ جب باہر آتے تھے اپنے علاقوں میں آتے تھے، خود امامت کا دعویٰ کر لیتے تھے کہ ہم امام ہیں۔ آپ کے سامنے استاد بھی بیٹھا ہو، شاگرد بھی بیٹھا ہو، آپ کو کوئی بات پوچھنی ہو، کس سے پوچھیں گے؟ کیوں؟ کیونکہ وہ زیادہ ماہر ہے۔ امام جعفر صادق کا ہم استاد ہیں، دوسرے شاگرد ہیں، ابھی آپ کی اپنی عقل، جس سے پوچھیں ہم کیا کہیں؟ بات سمجھ آئیے؟ اگر قانون لاگو کرنے کی رسول اللہ کے بعد ضرورت ہے، پھر ہر زمانے میں ضرورت ہے۔ ہر زمانے میں جب قانون کی تبیین و تشریح بھی ہو گئی، آخری امام بھی غیبت میں چلے گئے، وہ دین جس نے آپ کو مسواک بتایا ہے اس دین نے آپ کو آپ کے نظام کا نہیں بتایا، اس نے نہیں بتایا۔ ایک اور بات، کہتے ہیں ولایت علی کے مقابلے میں لے آئے۔ سنیے یہ باتیں، ولایت علی کے مقابلے میں لے آئے، اس طریقے سے نہیں ہے۔ نظام ایک ہے، کل مثال بھی دی تھی آپ کو، اس مثال کو آگے بڑھاتا ہوں کہ آپ کہتے ہیں آج فلاں کی حکومت ہے، کسی شخص کا نام لیتے ہیں کہ آج جو بائیڈن کی حکومت ہے، پہلے ٹرمپ کی حکومت تھی۔ حکومت کس کی ہے؟ جمہوری تھی۔ حکومت کس کی ہے؟ جو برسر اقتدار ہے اس کے نام سے حکومت کو منسوب کر دیا جاتا ہے۔ جس دن برسر اقتدار رسول اللہ تھے ہم کہتے تھے یہ ولایت نبوی ہے، جس دن برسر اقتدار امیر المومنین تھے کہتے یہ ولایت علوی ہے، جس دن برسر اقتدار فقیہوں کہتے ہیں یہ ولایت فقیہ ہے۔
حقیقت میں نہ فقیہ کی حکومت ہے، نہ علی کی حکومت ہے، نہ نبی کی حکومت ہے، حکومت قانون کی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اگر کوئی انسان اگر نبی قانون کی مخالفت کریں خدا نبی کو بھی سزا دے گا۔ اگر امیر المومنین بھی، کیونکہ وہاں مخالفت ہوتی ہی نہیں ہے کیونکہ عصمت ہے، خدا کسی کو معاف نہیں کرے گا۔ اگر فقیہ بھی قانون کی مخالفت کرے تو پھر بھی خدا کیا کرے گا؟ انہیں سزا دیتا ہے، وہ حکومت سے عزل ہو جاتا ہے۔ یہ ایک بہت مفصل موضوع ہے کہ میں اس طرح سے بیان نہیں ہو سکتا۔ بس حکومت کس کی ہے؟ قانون کی حکومت ہے، حکومت دین کی ہے، دین کا جو نمائندہ ہے اس سے حکومت کو منسوب کیا جا رہا ہے، ورنہ حکومت کس کی ہے؟ دین کی ہی ہے، کسی اور کی حکومت نہیں ہے۔ اور یہ ہمیشہ کی ضرورت ہے، اگر کہیں پر نہیں ہوئی کسی زمانے میں تو اس زمانے کے لیے نقص ہے، عیب ہے۔ یہاں امت کا فریضہ بنتا ہے کہ آمادہ رہے، یہاں امت کا فریضہ بنتا ہے کہ آمادہ رہے۔ یہی دین سے کہا گیا تھا۔ یہ تمام کا تمام کیا ہے؟ ولایت تشریعی میں آتا ہے، یعنی قانونی حیثیت ولایت کی اختیار ہے، خدا نے اختیار دیا ہے، یہاں تک اتنا کہ باپ بیٹے پر باپ کا اختیار ہے۔ یہ بھی کیا ہے؟ ولایت تشریعی میں آتا ہے، یہ بھی ولایت تشریعی ہے۔ یہ اس کی بہت زیادہ قسمیں ہیں ولایت تشریعی کی، قسمیں نہیں ہے، ایک ہی ہے، فقط لوگوں کو ایک ایک مورد بتانا پڑتا ہے۔ جیسے بچہ ہوتا ہے نا، اسے سکھاتے ہیں کہ یہ بھی 2 اور 2 4 ہیں، 2 اور 2 مالٹے ہوں تب بھی 4 بنتے ہیں، 2 اور 2 بیڈ ہوں تب بھی 4 بنتے ہیں، 2 اور 2 پینسلیں ہوں تب بھی 4 بنتے ہیں۔ تو قانون اس کے ہاتھ میں دینے کے لیے اس مختلف اسے مثالیں دی جاتی ہیں تاکہ خود سمجھ جائے کہ 2 اور 2 جہاں بھی فٹ کرو گے بنیں گے 4 ہی۔ تو یہ مختلف مثالیں ہیں، حقیقت میں جہاں بھی جس کے پاس اختیار ہے وہ ہے ولایت ہی، فقط جو دین کے ساتھ مربوط ہے اس صورت میں صحیح ہے جب خدا نے اس کی اجازت دی ہو، جب رسول اللہ نے اس کی اجازت دی ہو۔ اگر یہ صحیح طور پر بتا دیا جاتا ہے جعلی ولایتوں کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ آج کیوں گلی گلی میں ولی ہے؟ اس وجہ سے کہ ولایت بتائی ہی نہیں گئی۔ اگر ولایت کا صحیح بتایا جاتا تو پھر صحیح ولی کی غیر ولی سے پہچان ہوتی کہ ولی وہ ہوتا ہے جسے اختیار ہو، اختیار بھی اس کا دین کی طرف سے ہو۔ جس کے پاس نہ دین کی طرف سے اختیار ہے نہ وہ دیندار ہے، وہ کیسے ولی بن گیا؟ وہ کیسے ولی بن گیا؟ یہ مقام فقط ائمہ کے شاگردوں کے لیے ہے جنہوں نے اہل بیت کی تعلیمات کو پھیلایا ہے، جنہوں نے اہل بیت کی تعلیمات کو سیکھا ہے اور سکھایا ہے، یہ ان کے لیے ہے یہ مقام۔ اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ مجتہد حاکم شریعت ہے۔ شیعہ میں یہ بہت پرانی اصطلاح ہے، یہ آج کی نہیں ہے۔ یہ سب کے سب ولایت کیسے ہیں؟ وہ ولایت تکوینی، یہ کیا ہے؟ ولایت تشریعی۔ یہ سب کے سب جو لوگوں سے ہے اس سے بالا تر درجے میں، جس طریقے سے جو کچھ امیر المومنین کے پاس تھا رسول اللہ کے پاس اس سے بہت زیادہ تھا۔ رسول اللہ کے پاس اس سے بہت زیادہ تھا۔ خدا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت کچھ دے کر نوازا تھا۔ جو معصوم کے پاس ہے وہ بہت زیادہ ہے، غیر معصوم کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ امام کے پاس ولایت تکوینی بھی ہے، ہمارے مجتہد کے پاس کہاں ولایت تکوینی ہوتی ہے؟ وہ فقط ایک خاص حد تک ہے، ایک حد تک جتنی انسانوں کی ضرورت تھی اتنا دیا گیا۔ اور روایت میں ہے کہ جب امام زمانہ جل اللہ فرجہ شریف کا ظہور ہوگا، صلوات پڑھ دیجئے، پھر سے ورق بدل جائے گا کہ دنیا میں جتنا بھی علم ہے، چاہے وہ سائنس ہے چاہے دینی علم ہے، جو بھی ہے، یہ فقط اور فقط دو حصے ہیں اس کے ظاہر ہوئے ہیں۔ کل علم کے
27 حصے ہیں کا 2 حصے ظاہر ہوئے ہیں. جب امام کا ظہور ہوگا دیگر 25 حصے بھی ظاہر ہوں گے. اس وقت دنیا کی کیا حالت ہوگی تصور بھی نہیں کر سکتے. فقط روایت میں اتنا سا اشارہ ہے وضع یدہ علی رؤوس العباد فکملت عقولہم. جو ہی امام کا دست شفقت امت کے سر پر آئے گا لوگوں کی عقلیں کامل ہو جائیں گی. کہیں پر آپ کو اختلاف نظر نہیں آئے گا. عقلیں کامل ہو جائیں گی. جب عقل کامل ہو جائے گی کہیں پر کوئی اختلاف نہیں ہوگا. ہر آدمی بو علی سینہ سے زیادہ سوچتا ہوگا. تو وہ ایک اور صورتحال ہے. در حقیقت یہ سزا ہے امت کو نافرمانی کی, اہل بیت کی نافرمانی کی. اور یہ ہوگا اس وقت, روایت میں ہے, جب لوگ دنیا کے نظاموں سے نا امید ہو جائیں, چاہے جو بھی نظام ہو, کہ حتیٰ اچھوں سے بھی, کہ ٹھیک ہے یہ اچھے ہیں لیکن اس طرح یہ نہیں کر سکتے جس طریقے سے امام نے آ کر کرنا ہے. جب دنیا اس حیثیت پر, اس مقام پر پہنچ جائے گی, اس حالت پر پہنچ جائے گی اور سب مل کر پکاریں گے امام کو, اس وقت خدا امام کو ظہور کرے گا. کہ جب انسانوں کی امیدیں غیر سے قطع ہو جائیں, اس نتیجے پر پہنچ جائیں کہ دین لاگو کرنا, لوگوں کی آسودگی, انسانوں کو دنیا میں آسودہ رکھنا, یہ غیر معصوم کے بس کی بات نہیں ہے. جب انسان اس مقام پر پہنچ جائے, نہ جانا یہ کب وقت آئے گا, خدا کرے ہماری زندگیوں میں آئے. یہ روایات میں ہے ہمارے پاس, یہ روایات میں ہے ہمارے پاس. اور جب انسانوں کی عقل کامل ہو جائے گی, یہاں پر جب امام کا ظہور ہوگا تو مخالفت ہی کوئی نہیں کرے گا. کوئی قلیل لوگ ہوں گے جو بہت ہی گناہگار ہیں, وہ آ کر مخالفت کریں گے, ورنہ کوئی عاقل انسان امام کی مخالفت کرتا ہے؟ نہیں, مخالفت نہیں کرتا. اگر رسول اللہ کے بعد یہ امیر المومنین کے سپورٹ کر دیا جاتا, آج دنیا کی حالت کچھ اور ہوتی. لیکن جس طرح بھی ہوتی, جو امام زمانہ نے آ کر کرنا ہے اس طرح نہیں ہوتی. حتیٰ امیر المومنین بھی, پتہ ہے امام جعفر صادق قسم کی ایک عجیب حدیث ہے, ایک دفعہ صلوات پڑھ دیجئے. امام جعفر صادق قسم 12ویں امام کے بارے میں فرماتے ہیں لو ادرکتہ لخدمتہ طیلۃ حیاتی, اگر میں مہدی کے زمانے میں ہوں تو مہدی کی خدمت کروں گا. امام ہوں تو کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم خدمت گزار ہوں گے. مشنودی امام زمانہ علیہ السلام بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد آل محمد. وہ کون سی چیز ہے؟ امام علی نقی علیہ السلام ہے, امام محمد تقی علیہ السلام. چند سال کا سن ہے, 2-3 سال کا شاید. کہتے ہیں ہاتھ رکھ کے نا, گھٹنے ٹیک کر آسمان کی طرف رخ کی اور ٹھنڈی سانس لی. امام رضا سے ہم دیکھ رہے تھے, امام رضا سے ہم آگے بڑھے, اٹھایا, کہا کہ تقی بیٹا کیا ہوا؟ کہا میری جدہ حضرت زہرا پر جو ظلم کیے ہیں مجھے وہ یاد آ گئے. ایک اور بھی بات کہی, کہا تقی بیٹا صبر کرو, یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے, 12ویں کی ذمہ داری. سب نہیں نہ بتاتے, اپنی مرضی کی بات بتاتے ہیں. آٹھ محرم ہو گئی, دوسرا دن ہے, اہل بیت کے خیموں میں پانی نہیں ہے.
بڑے بھی پیاسے ہیں، بچے بھی پیاسے ہیں۔ امام حسن علیہ السلام کو زہر ملی ہوئی تھی، جگر کے ٹکڑے باہر آ رہے تھے، بس لگ رہا تھا کہ تھوڑی دیر کا مہمان ہے زہرا کا لال۔ فرمایا میرے اہل خانہ کو بلاؤ، سب آئے، امام حسین بھی آئے، حضرت عباس بھی آئے، زینب بنت کلثوم بھی آئے۔ ام فروہ کو مخاطب کر کے کہا، فروہ قاسم کو میرے سینے پر لٹا دو۔ قاسم کو میرے سینے پر لٹا۔ گویا تکیے کے نیچے سے ایک تعویذ نکالا اور قاسم کے بازو پہ باندھ دیا۔ کہا بیٹا، ام فروہ کو کہا، سنا نا سب کچھ چاہتے تھے، مخاطب بیٹے کو کیا کہ بیٹا جب زندگی میں مشکل وقت پڑے اس تعویذ کو کھول کے دیکھ لینا۔ قاسم اور مشکل وقت عباس کی موجودگی میں، امام حسین صاحب کی موجودگی میں سینے سے لگا کر پالا علی کی بیٹیوں نے قاسم کو۔ حسن کی امانت کو اس طرح امانت داروں نے رکھا کہ جس طرح امانتیں رکھنے کا حق ہوتا ہے۔ دن گزرتے گئے، قاسم بڑا ہو گیا، مدینے سے چلے، قاسم ساتھ ہے، کربلا پہنچے، قاسم ساتھ ہے۔ شب عاشور حضرت زینب علیہ نے کہا کہ ان کو آزمایا ہے، کہیں چھوڑ کے نہ جائیں۔ کہا نہیں بہنا، یہ چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ گفتگو کر رہے تھے اصحاب سے امام، کہ اصحاب نے کچھ باتیں کی، عہد کیے کہ ہم آپ کو نہیں چھوڑیں گے۔ امام صاحب نے کہا، فرمایا، کہا کہ آپ سب کا مقام جنت میں ہے، آپ سب کل شہید کر دیے جاؤ گے۔ کونے میں ایک بچہ بیٹھا تھا، اٹھا، کہتے ہیں انا فی من یقتل یا عم، اے چچا جان آپ جو فرما رہے ہیں سب کل شہید کر دیے جائیں گے، کیا میں بھی کل شہید کر دیا جاؤں گا؟ امام نے دیکھا مناسب موقع ہے، کہتے ہیں قاسم بیٹا ذرا بتا تو صحیح، کیف الموت عندک، موت آپ کے نزدیک کیسی ہے؟ عرض کرتے ہیں احلا من العسل، شہد سے زیادہ شیرین ہے۔ کہا شاباش بیٹا۔ پھر امام نے ایک بات کی، کہا قاسم علی اصغر بھی کل شہید ہوگا۔ جو ہی سننا تھا نا فوراً تڑپ گیا، کیا امو جان کیا وہ ہمارے خیموں میں آ جائیں گے؟ کہا نہیں قاسم، جب تک آپ جیسے غیرت مند جوان زندہ ہیں کس کی جرأت کے زینب کے خیموں کی طرف میلی آنکھ کو دیکھے۔ اے قاسم میں اصغر کو لے کر میدان میں جاؤں گا۔ صبح ہو گئی، صبح ہو گئی، بار بار آتا ہے، امام گھر بیٹھتے ہیں، کہتے ہیں تم میرے حسن کی نشانی ہو، قاسم تھوڑی دیر تو رہو۔ نہیں، جب چند دفعہ امام نے رد کیا نا، کہتے ہیں خیمے میں گیا، زانوں میں سر ڈال کے گریہ کرنے لگا۔ نہ جانے ماں نے کہا یا خود کو یاد آیا، وہ تعویذ کھولا۔ کہا باپ نے یہ کہا رہا تھا، اس سے بڑھ کر مشکل وقت کون سا ہوگا؟ جو ہی کھولا تعویذ تو مسکراتا ہوا آیا،
قاسم کو آتا دیکھ کر حسین سمجھ گئے، جو ہی دیکھا کیا دیکھا، بھیا کی تحریر ہے، پس سارا زمانہ نظروں میں دوڑ گیا۔ یہاں وہ وقت تھا کہ سید الشہداء نے قاسم کے گلے میں باہیں ڈالی، فبکیا، دونوں گریہ کرنے لگ گئے۔ فقط ایک ہی موقع ہے کربلا میں جہاں پر ملتا ہے کہ امام حسین کو غشی آ گئی۔ روایت میں یہی، مقتل میں یہی بیان کیا گیا ہے کہ امام بھی رونے لگ گئے، قاسم بھی رونے لگ گئے، دونوں کو غشی آ گئی، امام بھی گر گئے، قاسم بھی گر گئے۔ جب اٹھے کہا ٹھیک ہے بیٹا چلے جاؤ ماں کے پاس۔ حضرت امام حسن کا امامہ پہنا، لباس بڑا تھا، امامہ بھی چاک کیا اپنے سر کے مطابق، کسی طرح لباس۔ قاسم ہیں الوداع کر کے میدان کی طرف جا رہے ہیں، میدان کی طرف جا رہے ہیں۔ اتنے میں حمید ابن مسلم ہے، یہ دشمن کا راوی ہے، دشمن کا خبر نگار ہے۔ جنگوں میں جو راوی ہوتے تھے وہ آج کل کے زمانے میں انہیں خبر نگار کہتے ہیں، یہ دشمن کا خبر نگار تھا۔ اس نے عجیب بات کہی، ایک دل کو جلانے والی بات اس نے کہی۔ اس نے لکھا، کہتا ہے حسین کے خیموں سے چاند کا ٹکڑا نکلا، جو دشمن کی نگاہ میں چاند کا ٹکڑا تھا، نہ جانے ام فروہ کے دل میں کیا تھا، نہ جانے زینب ام کلثوم کے دل میں اس کا کیا مقام تھا، جس کو دشمن کہتا ہے حسین کے خیموں سے چاند کا ٹکڑا نکلا۔ ہاں آگے بڑھے، اس ظالم نے دیکھا، کہتا ہے اس کو میں نہیں میرے بچے ہی مار دیں گے۔ اس نے اپنے ایک بیٹے کو بھیجا، حضرت قاسم نے اس کو فنار کر دیا۔ وہ دوسرا بچہ اس کا اپنے بھائی کا بدلہ لینے آیا، اس کو بھی مار دیا۔ جب اس کی اسی طرح 8-10 بیٹے مر گئے نا تو یہ خود آگے بڑھا۔ بہت دردناک مصائب حضرت قاسم کا، یہ خود آگے بڑھا، کہا میں اس پر وار کرتا ہوں۔ اس نے جب وار کیا، قاسم بچے تھے، یہ وہ شہید ہے کہ جس کے جسم پر زرہ نہیں تھی کربلا میں، کوئی زرہ پوری نہیں تھی ان کو۔ جب اس نے وار کیا تو قاسم نے آواز دی۔ امام زمانہ اس جملے کو زیارت ناہیہ میں بیان کرتے ہیں، یہی جملے ہیں جن کو امام نے زیارت ناہیہ میں کہہ کر حضرت قاسم کو سلام کیا ہے۔ جب اس نے وار کیا تو قاسم زین سے زمین پر آئے اور درمیان میں آواز دی، کہا چچا جان میرا آخری سلام ہو۔ امام زمانہ فرماتے ہیں فجلا علیہ عمہ کالسکر، امام ایسے آئے جیسے شکاری باز اپنے شکار کی طرف آتا ہے۔ جب نزدیک آنے لگے تو یہ ملعون اپنے کینے میں یہ چاہتا تھا قاسم زندہ ہو اور میں اس کا سر کاٹ لوں۔ امام نے اس ارادے کو بھانپا، امام آگے بڑھے، امام نے اس ملعون پر وار کیا۔ جب اس پر وار کیا تو اس نے چیخ ماری، فوجیں ادھر کی ادھر ہو گئیں، ادھر کی ادھر ہو گئیں، قاسم کا جنازہ ہے جو گھوڑوں کی ٹاپوں کے نیچے پامال ہو رہا ہے۔ گرد پھٹی، امام کو قاسم کے جنازے تک آنے میں دیر ہو گئی۔ جب تھوڑی سی گرد تھمی، امام آئے، کیا دیکھا؟ کہتے ہیں وَهُوَ يَفْحَصُ بِرِجْلَيْهِ التُّرَابَ، قاسم کے جسم پر گھوڑے دوڑ چکے تھے، قاسم کی آخری سانسیں تھی، ریڑیاں ایڑیاں زمین پر رگڑ رہے تھے۔ امام نے آ کر بین کیا عز واللہ علی امک ان تدعوہ فلا یجیبک، اے قاسم بیٹا تیرے چچا کے لیے بہت سخت تھا، تو نے بلایا، مجھے آتے آتے دیر ہو گئی، او یجیبک فلا ینفعک، اور جب میں پہنچا تو تیری آخری سانسیں تھی۔ عزیز و امام نے کیا کیا؟ قاسم کو اٹھایا، پامال جسم کو اٹھایا، وہ پاؤں کے نشان زمین پر لگتے آ رہے ہیں، پاؤں خط کھینچتے آ رہے ہیں، خیمے میں لے کر آئے، لو ام فروہ، لو زینب، قاسم آ گیا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ مَا تَرَكَ
حسین یا 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 کربلا دی ماں 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 اترا دیا لاشا دے ٹکڑے ریا رب دیا وچ سہراوا کربلا دیا ماں 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 اترا دیا لاشا دے ٹکڑے ریا رب دیا وچ سہراوا کربلا دیا ماں 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 آکے ماں قاسم دی ماں دے احسان کری تیرے تئی لڑتا روی تیرے ٹکڑے مطابق وطنیاں نے میرے ویر حسین کربلا دیا ماں 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 آکے ماں قاسم دی ماں تے احسان کری تیرے تئی لڑتا روی تیرے ٹکڑے مطابق وطنیاں نے میرے ویر حسین دی ساواں کربلا دیا ماں کربلا دیا ماں کربلا دیا ماں کربلا دیا ماں کربلا دیا ماں
صبر دے مالک نو سین لیلا آکھے اذن جے دے ویتے میں صبر دی سانگ چ اکبر دے سینے چو سانگ ہٹاواں ماواں کربلا دیاں ماواں 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 جدوں قیدی ہو کے لنگیا مقتل چوں سین زینب پیتا لاشاں ول ماواں نہ ویکھن کتے رک نہ جاون ساواں ماواں کربلا دیاں ماواں ماواں کربلا دیاں ماواں ماواں کربلا دیاں ماواں ماواں کربلا دیاں ماواں کربلا دیاں ماواں پتراں دیاں لاشاں دے ٹکڑے رہیا لب دیاں وچ سہراواں ماواں کربلا دیاں ماواں ماواں کربلا دیاں ماواں ماواں کربلا دیاں ماواں ماواں کربلا دیاں ماواں صبر دے مالک نو سین لیلا آکھے اذن جے دے ویتے میں صبر دی سانگ چ اکبر دے سینے چو سانگ ہٹاواں ماواں کربلا دیاں ماواں 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 آنکھیں مقاسم دی مات احسان کری دیر تئی لردان میں تیرے ٹکڑے مطابق ودنیاں نے میرے ویر حسین دی ساواں ماواں کربلا دیاں ماواں اللہم صلی علی محمد الرحمن الرحیم اللہم میرے ساتھ وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارزقا طوعا